كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تسبیح اور تکبیر اور تحمید اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اکیلا بے مثل اور بے مثال، وحدہ لا شریک ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جمعہ کا دن بڑا برکت والا دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کے وقت مجھ پر درود پڑھتا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی 10 مرتبہ، اور شام کو بھی 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اس بندے کی میں شفاعت ضرور کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کثرت سے جمعے کے دن درود پڑھا کرو، کثرت سے۔ زمینوں پر جا رہے ہو، ڈیرے پر جا رہے ہو، کام کر رہے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور میں تمہارا یہ درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس آسمان کے نیچے تلاش کرتے پھرتے ہیں کون اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر درود پڑھ رہا، پھر اس کا یہ درود لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود و سلام پڑھا۔ اہل ایمان سب سے پہلی مسجد، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، پہلی مسجد جو بنی ہے نا، جو مقرر کی گئی ہے للناس، لوگوں کے لیے، وہ مکہ میں بیت اللہ مسجد حرام، جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب بار بار فرمائے۔ یہ مسجدیں ہدایت کا مرکز، مبارکہ مسجد کی جب بڑی برکت والی ہوتی، بڑی برکت والی، للعالمین، جہانوں کے لیے۔ بیت اللہ میں تو ایسا امن ہے کہ اگر باپ کے قاتل کو بھی طواف کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کچھ نہیں کہا جاتا، یہ امن کا گہوارہ ہے، مسجد ہے۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، جس مسجد کی بنیاد تقوی پر، مسجد بنانے والے مسجد میں حلال اور طیب مال سے تعمیر میں حصہ لینے والے، اس مسجد کی بنیاد جو ہے علی التقوی، تقوی کا معنی اللہ کا خوف، خلوت اور جلوت، تنہائی اور مسجد، اجتماع اور رات کی تاریکی، بندے کی ایک ہونا چاہیے، وہ متقی شخص۔
یہاں پر میں خطبہ دے رہا ہوں، مسجد ہے، اور رات کو بستر میں موبائل پر میں گندی فحش فلمیں دیکھ رہا ہوں۔ آپ کے ہاں میں بڑا متقی ہوں، اور رب کے ہاں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ریاکاری سے بچیے، دکھلاوا نہیں کہ یہ میں مسجد بنا رہا ہوں، اس میں دکھلاوا مقصود نہ ہو۔ لمسجد اسس علی التقوی، 2 مسجدیں بنی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مسجد ضرار گرا دی تھی، اس کی بنیاد تقوی پر نہیں تھی، منافقین نے بنائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس مسجد کے اندر چلیے، اس میں کھڑے ہو جائیے جس کی بنیاد تقوی پر ہے۔ اوصیکم بتقوی اللہ، میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اللہ کا ڈر دل میں رکھیے، اللہ کا خوف رکھیے۔ اللہ کے خوف سے تنہائی میں آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو گر گیا، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ رات کو بیٹھ جایا کر اٹھ کر، اور پھر زندگی کے ساری غلطیاں اور خطائیں جو صرف مجھے پتا اور میرے رب کو پتا، کئی معاملات آپ کو پتا ہے میرے بارے میں، بھائیوں کو پتا ہے بھائیوں کے بارے میں، کئی گناہ ایسے ہیں جو رب نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اللہ دنیا میں بھی ڈالے رکھے اور آخرت میں بھی ڈالے رکھے۔ ان خطاؤں کو سامنے رکھ کر رب کے سامنے ان آنکھوں سے کچھ آنسو نکال لیا کریں، نجات کا باعث ہے۔ کتنی رحمت ہے، ایک آنسو وہ بھی مکھی کے سر کے برابر، بس اللہ کے خوف سے وہ چہرہ اور جہنم کی آگ ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مدینہ سے سفر کر کر 14 دن قیام کیا مسجد قباء، اور جاتے ہی سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر کی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ گھر، یہ کوٹھی بنگلہ، بعد میں پہلے جہاں آپ شفٹ ہو رہے ہیں وہاں رب کا، اہل توحید کا گھر ہے کہ نہیں؟ ہمارے حافظ صاحب رحمہ اللہ، حافظ عبداللہ بھاولپوری رحمہ اللہ، جنہوں نے ہمیں توحید پڑھائی اور مسلمان کیا، وہ کہا کرتے تھے طلباء کو، اپنے پڑھنے والوں کا، کہ جہاں بھی جائیں آپ اور گھر کے لیے پلاٹ لینے لگے تو دیکھیے گا اہل توحید کی مسجد ہے تو اس کو آباد کیجیے، اگر نہیں تو پہلے مسجد کو پلاٹ خریدیے، اللہ تمہارے گھر کے پلاٹ کا بندوبست خود ہی کر دے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے طلباء کو کہا جاتا ہے کہ دین کے پیچھے چلو، دنیا تمہیں تمہارے دین کو خراب کرنے کے لیے تمہارے پیچھے ذلیل ہو کر آئے گی، اور اگر تم دنیا کے پیچھے بھاگ پڑے تمہارا دین بھی جائے گا، دنیا اتنی ہی ملنی جتنی رب نے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر کمال یہ ہے وہاں مسجد تعمیر کی، اللہ کا گھر، کتنا ثواب ہے۔ جو شخص حرمین شریفین میں جاتا ہے، پھر مدینہ سے قباء جاتا ہے اور وہاں جا کر 2 رکعتیں ادا کرتا ہے، اللہ اس کے بدلے اسے پورے عمرے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ پھر دیکھیے گا ہم کیا کرتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر میں حصہ ڈال دیتے ہیں، میرے اتنے پیسے لے لیجیے۔ اللہ کے بعد زمین پر سب سے بڑی ہستی کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ اینٹیں بھی اٹھا رہے ہیں، گارا بھی دے رہے ہیں۔ کون؟ اور ہم تو چودھری ہیں، ہم تو نہیں مسجد میں ہاتھ لگا سکتے، میں سید ہوں، میرا کیا کام ہے؟ لا الہ الا اللہ۔
صحابہ کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے ساتھ ہی مزدوری شروع کر دی. مزدوری کا معنی اجر کس سے لینا؟ یہ جمعہ کا خطبہ ہے، جلسہ نہیں ہے. یہ ایک تربیتی نشست ہوتی ہے، دلوں کو صاف کرنے کا رب موقع دیتا ہے. آپ اینٹیں اٹھا رہے ہیں، گارہ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. یا اللہ دنیا کی کیا آرام، آرام تو اصل آخرت میں ہے. اللہ میرے انصاریوں کو بھی معاف کر دے، میرے مہاجروں کو بھی معاف کر دے. صحابہ جب دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام ایک مرتبہ، دو مرتبہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ. ہم بیٹھے رہے اور پیغمبر مزدوری کرتا رہے. اللہ اکبر. لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ لَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُذَلَّلُ. یہ تو پھر بہت بڑی گمراہی ہوگی کہ ہم بیٹھے رہے اور ہمارا پیغمبر گارا بھی اٹھا رہا ہے، اینٹیں بھی اٹھا رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ میں نے سنا اس مسجد کی آپ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ اللہ آسانیاں فرمائے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، بڑے سے بڑا امیر یہاں پر ہوگا، بڑے سے بڑا غریب یہاں پر ہوگا، وقف کیجئے اپنے آپ کو، چند اینٹیں اور گارا اٹھا کر اس کی بنیاد میں رکھ دیجئے. آ جائیے. ہم پڑھتے تھے ہماری مسجد، بہت بڑی مسجد، مسجد عثمان. وہ ٹھیکیدار کہنے لگا جی مزدور لینٹر ڈلنا ہے. انہوں نے کہا یہ مزدور ہیں، یہ خوبصورت اور یہ بزرگ، یہ نوجوان. وہ ہنس پڑا کیونکہ بہت بڑا لینٹر تھا، بہت بڑی مسجد تھی، آپ جیسی کئی مسجدیں بن جائیں اس حال کی. وہ کہنے لگا جی مزدور پروفیشنل بلا لیجئے، یہ لینٹر ایک دفعہ ڈلنا ہے. اس دور میں مشین کہاں ہوتی تھی؟ وہی تغاریوں سے بھر بھر کر اوپر لے کے جانا ہے. ہمارے استاد فرمانے لگے کہ آپ شروع کیجئے، پھر دیکھیے گا ذرا میرے طلباء کو. شروع کر دیا. جو اس کے مستری تھے نا وہ کہتے تھے بس کرو بھائی، ٹھہرو، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ. چند گھنٹوں میں پورا لینٹر ڈال کر رکھ دیا اور کہنے لگا میں نے زندگی میں ایسے مزدور کبھی نہیں دیکھے. جب یہ مسجد کی تعمیر ہو تو اپنے بیٹوں کو لے کر خود اور یہاں آ کر کچھ گھنٹے مقرر کیجئے. ساری زندگی ہوگی کماتے ہوئے، ایک دن اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ ڈالیے عملاً، کہ آج سارا دن میں نے اینٹیں پکڑانی، جتنی صحت اس کی اجازت دیتی، تقوی کی بنیاد پر، خاموشی کے ساتھ. کسی کو نہیں بتانا کہ مزدور کو ہٹا دو، بس ہاتھ لگ جاؤ. کم از کم پائپ پکڑ کر بابا جی کرسی پر بیٹھ کر اینٹیں گیلی تو کر سکتے ہیں. سارا دن اینٹوں کی تعمیر ہونی ہے، یہ میں اینٹیں گیلی کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ نے اگر قبول کر لیا نا جہنم سے آزادی ہو جائے گی. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. مسجد تعمیر آباد کرنے کا حق کس کو ہے؟ یہ بھی سن لیجئے مسئلہ. مسجد آباد کون کرتے ہیں؟ نمبر ایک من آمن باللہ، جو صرف یا اللہ مدد کہتا ہے، یہ ان کا حق ہے. انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے، ان کی صفات کیا ہیں؟ نمبر ایک من آمن باللہ، وہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے. ان کا اللہ پر ایمان ہے، اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، اللہ پر ہی بھروسہ ہے. اہل توحید ہیں، اہل حدیث ہیں، اہل السنہ ہیں، انصار السنہ ہیں. یہ ان کا کام ہے. من آمن باللہ والیوم الاخر. نمبر دو جس کا آخرت پر یقین ہے کہ کل مرنا ہے اور رب نے پوچھنا ہے، تو کم از کم میں کہہ سکوں گا یا اللہ اتنی جائیداد تو نہیں دی تھی، اتنی میں تیرے گھر بنانے میں صرف کرایا ہوں.
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. پھر بنا کر یہ نہیں کہ مسجد تو بہت بڑی بنا دی، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے برسوں سے یہ نمازی بن نہ سکا، مسجد بنا دی مقابلے پر کہ ہماری بھی مسجد ہونی چاہیے. نہیں، بنانے کے بعد قرآن کہتا ہے اقام الصلاۃ، یہ نماز کو قائم کرنے والے. قائم کا معنی کیا ہے؟ با جماعت مسجد میں نماز ادا کرنے والے. پھر گھروں میں مصلی نہیں ہے فرض نماز کے لیے، گھروں میں پھر نوافل پڑھنے کے لیے مصلی بچتے ہیں. وآت الزکاۃ، پھر یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مدارس کے اندر پھر یہ زکاتیں دیتے ہیں. ولم یخشى الا اللہ، یہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے خوف کے علاوہ کسی کا خوف. عین ممکن ہے یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، جو شخص مسجد بناتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وجہ اللہ، یاد رکھیے. اور ایک حدیث میں من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ، کلمہ پڑھتے ہوئے بھی اللہ کی رضا اگر مقصود نہیں بیکار. یہاں پر بھی من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ، مسجد بنا رہا ہے، مسجد میں حصہ ڈال رہا ہے، مسجد میں مزدوری کر رہا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے، اور یہ سارے کام کرنے پر مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، وجہ اللہ. کسی چودھری کی، کسی وڈیرے کی یا علاقے کی کہ لوگ کہیں گے اس نے یہ مسجد بنا، رب قبول کر لے، وہ ایک اینٹ رب قبول کر لے جو مسجد میں دے رہا ہوں، وجہ اللہ. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اجر کتنا ہے؟ بن اللہ لہ مثلہ فی الجنہ، جتنی اس نے مسجد بنائی، پورا گھر بنایا، اسی کے مثل اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے. فیصلہ کر لیں، ساری عمر دنیا میں رہنا ہے. یہ قبرستان گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے دادا ادھر ہی تھے، آپ سے بڑے چودھری تھے. وہ تو اکیلا تھا، اپنے باپ کا بیٹا، آگے 4 ہو گئے تو آپ کے تو مربع کم ہو گئے، زمینیں تقسیم ہو گئی. وہ کدھر ہے؟ یہ قبرستان میں. ساتھ کیا لے کر گئے؟ اللہ اکبر، ساتھ کیا لے کر گئے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے پیغمبر علیہ السلام سے سنا، فرما رہے تھے لا تقبل صلاة بغیر طہور، بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی. پیچھے آپ سن کر آئے ہیں واللہ یحب المطہرین، پاک رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. بغیر پاکی کے نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے طہارت کا انتظام صحیح کرنا چاہیے. فرمایا ولا صدقۃ من غلول، مال غنیمت سے چوری کیا ہوا مال صدقہ اللہ قبول نہیں کرتا. ہم کیا کہتے ہیں؟ جی پیسے تو میرے پاس نہیں ہے مسجد میں دینے کے لیے، سود کے پیسے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، اور مولوی صاحب کہتے ہیں لے سود کے لیٹرینیں بنا دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ. بیت اللہ جنہوں نے دیکھا ہے، وہ بیت اللہ اللہ کا گھر اور اس کے ساتھ حتیم خالی جگہ، وہ اس کمرے کا حصہ ہے.
مکہ کے قبر پرستوں نے، بت فروشوں نے، بت پرستوں نے اس کی چھت اس لیے نہیں ڈالی تھی کہ ان کے پاس حلال اور طیب مال ختم ہو گیا تھا، حرام کا مال موجود تھا۔ انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہوئے اعلان کیا تھا سود کا مال نہیں لیں گے، رنڈی کی کمائی نہیں لیں گے، حرام مال نہیں لگائیں گے، ہم حرام مال اٹھا کر مسجد کو دے دیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ قبول ہی نہیں کرتا تمہارا یہ صدقہ۔ اب ایک غریب آدمی کہتے یا اللہ میرے پاس تو 10 روپے ہیں، نیت تو اللہ جانتا ہے نا۔ ایک غریب آدمی وہ کہتے میں تو یہ تھوڑے سے پیسے ہیں یہی دے سکتا ہوں مسجد میں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من بنا مسجدا للہ کمفحص فطات او اصغر بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جو شخص چڑیا کے گھر کے برابر اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا۔ کمال نہیں ہے؟ کبوتر کا گھر کتنا سا ہوتا ہے؟ کسی نے کبوتر ترجمہ کیا ہے چھوٹا سا پرندہ، کسی نے چڑیا کا ترجمہ کیا، کتنا سا گھونسلہ ہوتا ہے جہاں وہ 6-5 انڈے دے کر بچے نکالتی ہیں، اتنا سا حصہ ڈال لے تو اللہ تعالی اس کے بدلے سے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ ہر انسان نے مرنا ہے، ہر انسان نے مرنا ہے۔ مرنے کے بعد یہ کتاب رجسٹر بند ہو جائے گا، نماز کا، روزے کا، قرآن کا، تلاوت یہ بند ہو جائے گا۔ یا حدیث میں آتا ہے میت جب جاتی ہے اس کے ساتھ اس کا مال بھی جاتا ہے، شہرت بھی جاتی ہے، وارث بھی جاتے ہیں، اور سب کچھ واپس آ جاتا ہے، اکیلے کو اس کے اندر رکھ دیتے ہیں۔ سنیے گا حدیث نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مومن کی موت کے بعد اس کے عمل اور نیک کاموں میں سے جس کا ثواب اس کو پہنچتا رہے گا مسلسل، وہ 7 ہے۔ بس اسی پر بات ختم کر دوں، وہ 7 ہے۔ نمبر 1 علم، علما علمہ ونشرہ، اس نے بیٹھ کر قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی ہے اور اس کو نشر کیا، سیکھا بھی اور سکھایا بھی ہے، پھیلایا بھی ہے، نشر کیا اس کو، جمعے پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، جامعہ میں پڑھا رہے ہیں، تو جب تک پڑھنے والے یہ قرآن و سنت آگے پڑھاتے رہیں گے اس کی قبر میں ثواب اس کو پہنچتا ہی رہے گا۔ نمبر 2 وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، نیک اولاد جو چھوڑ گیا، وہ نماز پڑھتی ہے، وہ قرآن پڑھتی ہے، وہ حدیث پڑھاتی ہے، نیک اولاد، وہ صدقہ کرتی ہے، وہ مسجد میں جھاڑو دیتی ہے، وہ راستے سے کانٹا اٹھا دیتی ہے، وہ غریب کو کھانا کھلا دیتی ہے، کوئی نیکی کا کام
پورا ثواب بیٹے کو بھی ملے گا اور پورا ہی ثواب اس کے والد کو بھی ملے گا. اپنے بچوں کو دین پڑھا لیجیے. ایسے ہماری خواہش ہوتی ہے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، MNA، MPA، پرائم منسٹر، بس چلے تو صدر ہی بن جاؤں میں. لا الہ الا اللہ. اور مومن آدمی کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچے کو قرآن پڑھانا سکھاتے ہیں. بات لمبی نہ ہو جائے، ہمارے اسلام آباد میں ایک آدمی فوت ہوا ہے پچھلے دن. F سیریز جو ہے نا، وہ GE مختلف سیکٹر ہیں. جو F پٹی ہے نا، امیر ترین لوگوں کی سیکٹر ہے. وہاں اس نے اپنے اولاد کے لیے 3 بڑے بنگلے چھوڑے. جب ریٹائرڈ ہو گیا، بنگلے تیار ہو گئے، ہر چیز ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، بچوں نے اٹھا کر ایدی ہاؤس میں جمع کرا دیا. آگے ابا جی اب تیرا یہاں کیا کام ہے؟ بڑا آدمی تھا، سچا واقعہ. یہ اسی سے یاد آیا، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ. اولاد مزے کر رہی ہے ان بنگلوں میں، کوٹھیوں میں، ان پلادوں میں، کاروبار، بڑا ارب پتی آدمی. اور وہ خود کہاں ہے؟ زندہ ہوتے ہوئے اولڈ ہاؤس انگلش میں کہتے ہیں، جہاں بابے جمع کرائے جاتے ہیں. عورتیں، بوڑھی مائیں، لوگ جمع کرا دیتے ہیں اسلام آباد میں. کہ اب آپ کا ہمارے گھر میں کوئی کام نہیں، جاؤ. کافی سال گزر گئے. ایک دن اس نے کہا فون کرو میرے بچے کو، مجھے مل جائے، کئی سال ہو گئے چہرہ نہیں دیکھا. فون کیا، اس نے اٹھا لیا. میں نے کہا ابا جی ملنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش. اس نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں، چکر لگاتا ہوں. نہیں آیا. پھر کئی سال گزر گئے. آخر اس کی موت کا وقت آ گیا. اس نے کہا مرنے لگا ہوں، فون کر دو بیٹا مجھے مل ہی جائے. اس نے کہا جی ابا جی فوت ہونے لگے ہیں، بس قریب ہی ہیں، آ جائیں دیکھ لیں. انہوں نے کہا جب نلا دینا، کفنا دینا، دفنا بھی دینا، اور قبر کا پلاٹ نمبر میں لینے آ جاؤں گا. ہمارے ہاں پلاٹ نمبر ہوتے ہیں قبرستان میں، 590، 490 سیریز چل رہی. وہ ایدی والے، وہ جو اولڈ ہاؤس والے، انہوں نے بتایا شاہ صاحب کے 9 سال ہو گئے ہیں آج تک پلاٹ نمبر بھی لینے نہیں آیا. اور اگر وہ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، نیک بچہ ہو تو وہ باپ کو گھر سے جانے دے گا؟ اس پر بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے، اور سینے میں بڑا اللہ نے واقعات دے رہا ہے مجھے، یہ بیان کر دے، یہ بیان کر دے. وقت کی کمی ہے. اللہ اکبر. کیا حالت ہوگی اس باپ کی جو اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں دیکھ نہیں سکا، ترستا ہوا مر گیا. اور اگر قرآن و سنت پڑھایا ہوتا تو ایمانداری سے بتائیے وہ اپنے ہاتھوں سے نہلاتا، اپنی باپ کی قبر خود بناتا، خود نیچے اترتا، اور پھر کہتا شاہ صاحب دعا میں خود ہی کروں گا کیونکہ میرا باپ ہے، جنازہ میں پڑھاؤں گا. خوش قسمت ہے وہ والدین اللہ کی قسم جن کی اولاد مصلی پر کھڑی ہوتی. ہم 5 بھائی ہیں اللہ کے فضل سے، زیدی برادران جسے مشہور ہیں کہا جاتا ہے. سب سے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہے، میڈیکل ڈاکٹر ہے، کوئی PhD ڈاکٹر ہے، سب پڑھے لکھے ہیں. اللہ نے دنیا بھی بہت دی ہے، دین بھی بہت دیا، اللہ کا شکر ہے. خود جنازے پڑھائیں اپنی ماں کے، اپنے والد کا. لوگوں نے ہمارے جنازے دیکھ کر کہا، جنازے پر میرے ماموں اہل حدیث ہو گئے اور کہنے لگے میرا جنازہ بھی آپ نے پڑھانا ہے. اور 21 دن بعد ہی فوراً ہی فوت ہو گئے. وہ اولاد ہی کتنی گندی ہے جو اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتی، مولوی کا انتظار کرتی ہے کہ مولوی آگے غسل دے گا. وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ. قرآن مقدس کا کسی کو وارث بنا دیتا ہے، قرآن پڑھا دیتا ہے اور وہ پڑھتا رہتا ہے. او مسجدًا بناہ، یا اللہ کا گھر بنا دیتا ہے، یا اللہ کا گھر بنا دیتا ہے. ہم سوچتے ہی رہتے ہیں فلاں بنا دے، فلاں بنا دے، مسجد میں پیسے ڈال دیں. ہماری ایک مسجد تھی جس میں میں نے ان گنت جمعے پڑھائے دوران تعلیم جب میں پڑھتا تھا.
مین سڑک کے اوپر 1 یونٹ بھاولپور میں بہت بڑی مسجد، بلا مبالغہ بہت بڑا حال اس کا۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ ایک بزرگ تھے، اس کے پاس گئے اور کہا کہ مسجد کی دیواریں تو اٹھ گئی ہیں، لینٹر ڈال دو۔ اس نے کہا گنجائش نہیں ہے، یہی کہتے ہو نا، جب سامنے چرپائی پہ بوڑھے کو بٹھا کر اولاد کھا رہی ہوتی ہے نا، پھر یہ دانت ہی پیستا رہتا ہے کہ تھوڑے سے دے دے، مسجد میں دے آؤں گا کہ نہیں کوئی لوڑ نہیں۔ آپ صاحب نے کوئی بات چپ کر کے آ گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، پینشن لینے گئے، لاکھوں روپے پینشن تھی، وہاں سے آ رہے تھے نا، سیدھے مسجد میں گئے اور منشی کو کہا یہ لے ساری پینشن، صبح چھت ڈلنی چاہیے، صبح چھت ڈلنی چاہیے۔ بچے انتظار کریں، کالج جاتے تھے سائیکل پر، ہم حیران ہوتے تھے اللہ کیسا انسان ہے۔ بڑوں کو یاد ہوگا، بزرگوں کو ٹائروں والی جوتی ٹائر سے بنتی ہوتی تھی وہ پہنتے تھے۔ بیٹے انتظار میں تھے کہ ابا جی آ رہے ہیں، آج پینشن ملے گی تو موٹر سائیکل ابا جی کے لیے خرید لیں گے۔ شام کو بچوں نے کہا ابا جی تھوڑے سے پیسے دیں، آپ کو آنے جانے میں اب تکلیف ہوتی ہے۔ کہا پیسے کدھر ہے، میرے پاس تو نہیں۔ کہا پینشن آپ لے کر آئیں۔ کہا تو میں تو 1 یونٹ کی مسجد کے منشی کو دے آیا ہوں عبدالحق کو کہ صبح اس مسجد میں لینٹر ڈال دے، لوگ پیسے نہیں دے رہے۔ او مسجد او مسجدن بنا ہو، جس نے مسجد تعمیر کی۔ ہم کہتے ہیں مالی مالی مالی، میرا مال۔ پیغمبر فرماتے ہیں تیرا مال تو جو تو نے کھا لی ہے، پہن لی ہے، جو تو رکھ کر گن گن کر رکھ رہا ہے نا، 10 کروڑ 10 لاکھ 10,000، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے وارثوں کا۔ ایک صحابی نے کہا تھا بیماری کی حالت میں کہ میں یہ سارا مسجد کو دیتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا تو ہے ہی نہیں، اب تو ٹھکانے لگنے والا ہے، تیرا کہاں سے رہا؟ یہاں بھی شرط ہے ان 7 کاموں کے اندر، آخر میں دیکھیے گا، فی صحتی و حیاتی، اپنی صحت کی حالت میں پیسے دے، اپنی زندگی میں دے کر جا۔ تو کہتا میں وارث میرا دے دے گا؟ ایک آدمی نے مسجد بنائی اور شرط لگائی کہ کسی کا 1 روپیہ بھی اس مسجد میں خرچ نہیں کرنا، سارے پیسے میں دوں گا، سارے پیسے میں دوں گا۔ مسجد بن گئی، بہت بڑی مسجد تھی، تعمیر ہو گئی، دروازہ کھل گیا۔ صبح کے وقت آ کر ٹھیکیدار کو کہتا ہے تم نے اس مسجد میں کسی سے پیسے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، پیسے تو آپ نے منع کر رکھے تھے، لینے ہی نہیں ہیں۔ کاش جتنے مزدور تھے سب کو جمع کرو، پوری کمپنی بلا لو، بہت بڑی مسجد تھی، کمپنی بنا رہی تھی، سب کو جمع کر لیا۔ ہوا کیا تھا، اس نے خواب میں دیکھا رات کو سونے کا ایک محل ہے اور وہ بندہ خود اس کے اندر کھڑا ہے، ادھر دیکھتا ہے سونا، ادھر دیکھتا ہے سونا، کیا خوبصورت محل ہے، اور کہا جا رہا ہے یہ عبداللہ کا محل ہے، اور عبداللہ خود بیچ میں کھڑا ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے۔ اچانک دیکھتا ہے بالکل اس محل کے بالکل کاپی، فوٹو سٹیٹ جسے کہتے ہیں، سامنے بھی محل ہے، کوئی فرق نہیں دونوں محلات میں۔ تعبیر پوچھی، اس نے کہا جو تو نے مسجد بنائی ہے نمبر 1 اللہ نے قبول کر لی کہ تجھے دنیا میں یہ تیرا محل جنت میں دکھا دیا۔ دوسرا، جو تو نے سامنے بھی محل دیکھا نا، تیری مسجد میں کسی نے حصہ ڈالا ہے، دیکھو تیری مسجد میں کسی نے حصہ ڈال دیا، سامنے محل اس کا ہے۔ اس نے کمپنی بلا لی، اس نے کہا کہ میں نے کہا تھا کسی سے پیسے نہیں لینے، میں اکیلا ہی بناؤں گا، ہم نے کسی سے پیسے لیے ہی نہیں ہے،
سب مزدوروں کو جمع کر لیا، یہ پریشان ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اس کے ذہن میں بات آئی کہ کسی نے کوئی سامان مشین لے لی ہو، کوئی تگاری لے لی ہو، کوئی بیلچا لے لیا ہو، کوئی کیا کہتے ہیں کرنڈی لے لی ہو، کوئی چیز۔ ایک مزدور کہنے لگا ہاں ایک مرتبہ ہم یہ لینٹر ڈال رہے تھے یہاں پر اس حصے کا، تو مزدور ایک خالی کھڑا تھا، یہ سامنے جو گھر ہے نا، میں وہاں سے جا کر اسے پوچھا بیلچا ہے؟ اس نے کہا جی ہے۔ اس نے وہ بیلچا دیا تھا، وہ بیلچا دیا تھا۔ اور ہم وہ کام کر کے وہ بیلچا واپس بھی کرائے تھے، وہ بیلچا واپس کر دیا، بس اس کو مل گیا سراغ۔ یہ گیا اس کے بعد سعودی تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ان سے کہا کہ آپ نے اس مسجد کی تعمیر میں ایک دفعہ بیلچا استعمال کے لیے دیا تھا۔ بیلچا نہیں دیا تھا، استعمال کے لیے دیا تھا۔ کہتے ہاں دیا تھا۔ وہ تو بڑی پرانی بات ہو گئی۔ اس نے کہا وہ بیلچا مجھے دے دو اور اس کے برابر سونا مجھ سے لے لو۔ وہ بیلچا ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں سونا۔ وہ اماں جی کہنے لگی جا، دیکھا وہ میں نے بھی دیکھ لیا۔ تو سونے میں تو ہوتا ہے، میں نے بھی دیکھ لیا، اس کا ایک بیلچا رب نے قبول کر لیا۔ ہم ایک بیلچا بھی مسجد میں نہیں دے سکتے، مسلمان کیا لے کر جاؤ گے دنیا سے؟